اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس خانقاہ میں تشریف لائے، اور الحمدللہ اس خانقاہ نے ہر سال مکرم بھائی جیسی ایک عظیم ہندوستان میں جاننے والی شخصیت کا بھی انتظام رکھا، اور انہی کے ساتھ ہندوستان کے ایک مشہور و معروف قوال کے شہزادے جناب امین صابری صاحب اور ان کے ہم نوا بھی تشریف لائے ہیں، اور ہماری خانقاہ کو مسلسل اپنے پروگرام سے نوازتے رہنے والے ہمارے ہی محلے کے شہر کے جناب خالد صابری صاحب، جو مسلسل ہماری ایک آواز پر ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ میں ان تینی قوال حضرات کا استقبال کرتا ہوں، اور میں اپنے مہمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر بہت اچھا لگے گا مجھے کہ اگر آپ بیٹھ کے سنیں گے انشاءاللہ تعالی، تو یہ میرے لیے آپ کی محبتوں کا سرچشمہ ہوگا انشاءاللہ۔ وہ تمام حضرات جن کو ٹوپیاں عطا کی گئی ہیں، انہیں بذات خود آپ جگہ دے دیا کریں، اس لیے کہ جو نشان یہ سنت خلیل اللہ ہے، یہ جو ہم لوگ پہنے ہیں نا، یہ سب یہ کیا ہے معلوم ہے آپ؟ یہ میں نے اپنے گھر سے لگا کر کے نہیں کہ آپ اپنے سلسلے کا تاج لگا کر آئیں۔ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کو ایک پیغام دینا چاہا، اور جب آپ نے آ کر کے پہلا حج کیا، تو اپنے تمام صحابہ سے کہا کہ خبردار، اے ایوب انصاری اتارو اپنا لباس، اے عبد الرحمن بن عوف، جانتے ہیں یہ وہ نام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عثمان غنی سے زیادہ مالدار کوئی تھا؟ آپ لوگ بولتے رہیے ذرا سے نہیں، لیکن سرکار کی دعاؤں سے جس نے اسلام قبول کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف جب اسلام قبول کر چکے تو والد نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ وہ پورے گلف میں سب سے بڑے پنیر کے بیپاری حضرت عبد الرحمن کا خاندان تھا۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ، اگر آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں دے لیے تو آپ گھر سے جا سکتے ہو۔ آپ چلنے لگے تو والد نے کہا کہ یہ جو لباس پہنے ہو نا، یہ بھی میرا ہے، اتارو۔ محبت رسول تو دیکھیے دوستوں، آپ نے نہیں پوچھا کہ ابا جان میں وہاں جا کے بھیج دوں گا، ابھی اتارتا ہوں۔ ساتھ میں حضرت معاذ بن جبل اور دو صحابی اور تھے، انہوں نے اپنے اپنے کپڑے دیے، حضرت عبد الرحمن نے پہنے اور چلے گئے۔ دنیا کو جب شان دکھائی جاتی ہے تو اس کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن جب چلے تو گھر کا کچھ نہیں تھا، کپڑے تک بھی نہیں تھے، اور پہنچے بارگاہ رسالت میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن مبارک ہو۔ تو سرکار کے قدموں میں کہا کہ یا رسول اللہ، یہ انعام ہے کہ آپ سب چھوڑ آئے، وہ جو کفر سے مبتلا تھا، اب سب کچھ وہ ملے گا جو ایمان سے مبتلا ہے۔ اور پھر ہوا یہ دوستان مکرم کہ جب حضرت بات ختم یہاں کرتا ہوں کہ بہت ساری تفسیر ہے حدیث پاک کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ فرماتے ہیں، صحابہ کہتے تھے کہ اے عبد الرحمن، تمہارے پاس تو حضرت عثمان غنی سے بھی زیادہ دولت ہے، ذرا سرو، پھر آپ کو مالداروں میں شمار کیوں نہیں کیا جاتا؟ فرمایا جسے سرکار نے غنی کہہ دیا، رب نے تسلیم کر لیا، اب قیامت تک عثمان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو ان کے بچوں کو جو ورثہ تقسیم کیا گیا، 18 اولادیں تھیں، تو کلہاڑی سے کاٹتے ہوئے سونا تقسیم کیا گیا، جو فجر سے کاٹنا شروع کیا تھا تو ظہر ہو گئی۔ وہاں حاضر ہیں، عرفات میں فرمایا اتارو سب لباس، سب نے لباس اتارے، بڑے بڑے قیمتی صافے بندے ہوئے تھے، اتارو۔ کیوں؟ فرمایا اب ایک پرتگال ہوگا، ایک لباس ہوگا احرام کا، اس میں غریب ہوگا تو اس لباس میں، امیر ہوگا تو اس لباس میں، بڑا ہوگا تو اس لباس میں، چھوٹا ہوگا تو اس لباس میں۔ لہذا یہ طریقہ حرم سے شروع کیا گیا، اور اس حرم کا یہ کرم ہے کہ جو لوگ اپنے مرشد کی عطا کردہ تحفوں کا استعمال کرتے ہیں، پھر وہ عوام میں نہیں دیکھے جاتے، پھر فرشتے ان کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر ان کے اندر ادب۔ اور یہ جو سماع ہے نا، یہ بہت معمولی چیز نہیں ہے۔ سرکار نظام الدین اولیاء محب اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے عقیدت سے سماع میں شرکت کی اور اپنے مسائل کو لے کر کے وہ وہاں بیٹھ گیا، اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے اوپر انعامات کا نزول کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑے ادب کا مقام ہے، اور اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جس کو جہاں جگہ مل گئی وہ اس کا اپنا منصب ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سے معتبانہ گزارش ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ جب تک پروگرام چلتا رہے آپ تشریف رکھیں۔ ہم بے حد اس کا استقبال کرتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں الحمدللہ۔ والد صاحب کی عظیم کاوشیں اور کوششیں، یہ 52واں عرس ہے ان کی چلائے ہوئے راستے سے، اور ان کی کرم نوازی سے ان کے وصال کے بعد
یہ ان کا 18واں عرس ہے، لہٰذا آپ حضرات کو سلسلہ صفیہ کا فیضان ملے۔ ہمارے حضور کے شہزادے شاہ بخش اللہ سرکار برہان پور خانقاہ برہان پور سے تشریف لائے۔ 8 اور 1 9 حضرت فرما رہے ہیں 9 جو ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا رہا کہ ان کو سب سے آخری میں 9 پر گنتی ختم ہو جاتی، پھر آپ کہیں گے 9 1 9 9 تو نہیں، 18 8 اور 1 پھر 9 پھر 9 تھیا 7 اور 2 پھر 9۔ معراج جب بیان کی گئی اس پر تقریر کرنے کا مقصد نہیں ہے، یہ جب 9 دھام پہ چلیں گے تو 90 بھی آئے گا تو پھر اکیلا 9 ہی رہے گا، اور اسی لیے جو 9 پر قائم رہتا ہے والد صاحب کی مثال کی تاریخ بھی الحمدللہ 9 رہی ہے، تو لہٰذا اس 9 پر قائم رکھیں، اور جو بزرگ لوگ تشریف لا رہے ہیں ان کو بیٹھنے کی بھی جگہ دیں، اپنے سے بڑا جب کوئی نظر آئے تو اسے فوراً استقبال کر کے بٹھائیں تاکہ محفل کا اہتمام اور ادب بھی برقرار رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مکرم بھائی کو اجازت ہے کہ بسم اللہ